اگر کبھی شکایت آئے نا بیٹی کے سسرال سے کہ اس کو تو کوئی کام ہی نہیں کرنا آتا، روٹی نہیں پکانی آتی، کوئی کام نہیں کرنا آتا، تو بچی کے والدین کہتے ہیں عمر ابھی تھوڑی تھی، ہم نے شادی کر دی، سیکھتے سیکھتے سیکھ جائے گی۔ یہ بیٹی کے حق میں فتویٰ ہے۔ اور اگر بہو کو کام نہ کرنا ہے تو اس کے حق میں کیا فتویٰ ہے؟ تیری اماں نے سکھا کے نہیں بھیجا، کسی نے سکھایا نہیں، یہ والا فتویٰ بہو کے حق میں کیوں نہیں؟ اس لیے کہ اس کے لیے دل سخت ہے، بیٹی کے لیے نرم ہے، طبیعت کو کشادہ کرے اپنے دل کے اندر۔ یہ یار آپ عجیب منظر دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طبیعت مبارک کے اندر اتنی نرمی تھی، اتنی نرمی تھی، حضور علیہ السلام نے ویسے صبر کا حکم دیا ہے، کوئی شخص چلا جائے تو واہ ویلا کرنا، بین کرنا، شور مچانا منع ہے، لیکن اگر آنسو نکل آئے تو محبت کی علامت ہے، محبت کی۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہو گئے تو کریم ان کے گھر گئے، علماء سے پوچھیں، آپ سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، حضرت زید بن حارثہ کی شہادت ہو گئی تو حضور ان کے گھر تشریف لے گئے۔ ان کی بیٹی کو محبوب نے خبر دی کہ تمہارے والد کی شہادت ہو گئی، تو بیٹیاں ہوتی ہیں، بیٹی رو پڑی، جب اسے روتے دیکھا تو کریم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ حضرت سعد بن عبادہ کھڑے تھے، عرض کی حضور آپ بھی آنسو بہا رہے ہیں؟ تو محبوب فرمانے لگے یہ ایک دوست کا دوست کے لیے تحفہ ہے، یہ تو ہدیہ ہے دوست کا دوست کے لیے، تو شوق ہے دوست کا دوست کے لیے۔ دل میں رقت ہو، دل میں نرمی ہو، دل میں گنجائش ہو، دل معاف کرنے والا ہو، دل پیار کرنے والا ہو، دل عطا کرنے والا ہو، دل کسی کے درد میں رونے والا ہو۔ درد اگرچہ جان گزل ہے، میں کیا کروں میرے پاس دل ہے۔ غم عشق اگر نہ ہوتا تو غم روزگار ہوتا۔ غالب کہنے لگے اگر عشق نہیں کرو گے تو پھر پیسوں سے پیار کرو گے، کہیں تو دل کو لگانا ہے تو آؤ نا کوچہ محبوب چلے، وہاں دل لگائیں۔ اور دل اگر وہاں لگ گیا اور حضور کی یاد میں تڑپا تو پھر اس تڑپ میں بھی مزہ آئے گا۔ پھر یہ تڑپنا، کچھ تڑپنا تکلیف والا ہوتا ہے، کچھ تڑپنا مزیدار ہوتا ہے۔ نبی کریم کی محبت میں جب بندہ تڑپتا ہے تو وہ آتش نے کہا تھا وہ مزہ دیا ہے تڑپ نے کہ میری آرزو ہے یا رب میرے دونوں پہلوؤں میں دل بے قرار ہوتا۔ ایک دل ہے تو اتنا مزہ ہے، اگر دو ہوتے تو اور مزہ آتا، کہ اللہ نے دو دل بنائے، دل ایک بنایا ہے، قرآن مجید اس پر شاہد ہے۔ تو میرے عزیز طبیعت سے سختی کو دور کریں، لہجے سے سختی کو دور کریں۔ دل پہ جو چیز بوجھ، دل پہ کیا بوجھ بنتا ہے؟ حضور نے فرمایا ایک گناہ بندہ کرتا ہے تو دل پر نقطہ لگتا ہے سیاہ، اور اگر توبہ نہ کرے تو نقطہ قائم رہتا، دوسرا گناہ کرے تو دوسرا نقطہ لگتا ہے، حتیٰ کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر نصیحت اس پر عمل نہیں کرتی۔ نکاح کا مطلب ہے دو گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول کرنا۔ مختصر سے لوگوں کے بیچ بیٹھ کے نکاح ہو جاتا تھا، مختصر سے لوگ ولیمے کی دعوت کے بعد دعائے خیر پر اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے تھے۔ ہندوستان میں مسلمانوں نے ہندوؤں کو دیکھا کہ وہ مہندی کی رسم کرتے ہیں، اس پر پھر اتنی زیادہ توجہ لوگوں کی بڑھ گئی کہ وہ باقاعدہ شادی کا حصہ بن گئی، باقاعدہ اس پہ بہت بڑا سرمایہ خرچ ہونے لگا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ فی نفس ہی عورت کا ہاتھوں پہ مہندی لگانا تو ناجائز نہیں، لیکن اس میں پھر ایک باقاعدہ تقریب رکھ لینا، پھر مرد عورتوں کا اکٹھے ہونا، پھر ڈھول ڈھمکا ہونا، پھر شور شرابہ ہونا، اس کی شریعت قطعاً اجازت نہیں دیتی۔ پھر یہ ہوتا تھا کہ شادی سے قبل جب رشتہ طے ہوتا تھا تو طریقہ یہ تھا کہ لڑکی اور لڑکے کا نکاح کر دیا جاتا تھا اور مناسب وقت پر رخصتی ہو جاتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کیا اور 3 سال کے بعد رخصتی ہوئی۔ چلے بعد میں لوگوں نے اگر نکاح نہ کیا تو پھر کہا کہ نسبت طے کر دی، یہ بڑا سونا اچھا صاف ستھرا فکرہ تھا۔ اب باقاعدہ اس نام کو منگنی کا نام دے دیا، اور ہم دوسروں کی چال چلتے چلتے اپنی وفاداری بھولتے جا رہے ہیں۔ دیکھا دیکھی نا لوگوں کی، دیکھا دیکھی۔ میرج حال کا تصور صرف اتنا تھا کہ اب آبادیوں میں جگہ موجود نہیں ہے تو باقاعدہ ایسے حال بنا لیے جائیں جن میں نکاح آسانی سے ہو جائے، لیکن اب تو مہنگے سے مہنگا حال، اس میں پھر سہولیات، پھر اس میں آسانیاں، پھر کھانے کی بھرمار اور مختلف ڈشیں، یہ سوائے اپنے اوپر بوجھ ڈالنے کے، امیر بوجھ ڈالتے ہیں، غریبوں کو پریشان کرتے ہیں، ان کے بچے دیکھا دیکھی اس چکر میں پڑ جاتے ہیں، حالات سنگینی کا رخ اختیار کر جاتے ہیں۔ منگنی باقاعدہ میرج حال میں ہونے لگ گئی۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے تو وہاں بھی مردوں عورتوں کا اختلاط ہے باقاعدہ۔ ابھی اس کا نکاح نہیں ہوا، وہ تو غیر محرم ہے، اس کو انگوٹھی دی جاتی ہے پہنانے کے لیے،
اور لڑکا لڑکی کے ہاتھ میں انگوٹھی پہنا رہا ہے. ناراض نہ ہونا، حاجی صاحب بھی کھڑے ہوتے ہیں، نمازی صاحب بھی کھڑے ہوتے ہیں، وہ صاحب بھی کھڑے ہوتے ہیں جو مذہبی تقریبات میں آگے آگے دکھائی دیتے ہیں، لیکن یہاں دین ہی نہیں یاد آ رہا. کوئی شخص کلام کرنے کو تیار ہی نہیں ہے کہ میاں یہ تو حرام ہے، حرام ہے، اشد حرام ہے. جب تک ان کا نکاح نہیں ہو جاتا یہ ایک دوسرے کے لیے محرم نہیں ہے، لیکن کوئی روکنے والا نہیں. تقریبات بڑھتی گئیں، بوجھ بڑھتا گیا. بہت بڑا سرمایہ. ویسے بھی مسلمان نے کوئی، اس کی تو زندگی بڑی بامقصد ہے، اس نے کوئی یہاں الجھ کے تو نہیں نہ رہ جانا. پھر اور باتیں بڑی. سالگرہ ایک پورا وتیرہ اختیار کر گئی ہے، گھروں کے اندر سرائیت کر گئی ہے. سالگرہ ایک پوری تقریب بن گئی ہے، ایک پورا خرچہ لے گئی ہے. وہ کیا مسلمان اتنے اپنے آپ کو فضول سمجھنے لگے ہیں معاذ اللہ کہ وہ فارغ ہیں جس کام میں جو مرضی ایک ماحول بناؤ، اور پھر چلتے طرح طرح کی تقریبات اور طرح طرح کے یہ فلانا جشن بہاراں آ گیا ہے، تو یہ اپریل فول آ گیا ہے، تو یہ بیماری نیو ایئر نائٹ کی آ گئی. میں نے رات بھی کہا تھا جس قوم کی بچیاں کشمیر میں روز روتی ہوں وہ جشن منائے گی سڑکوں پہ نکل. جن لوگوں کے بھائی برما میں کاٹ دیے جاتے ہوں وہ جشن منائیں گے. او خدا کے بندو، لوگوں نے تو تنقید کر کے چپ کر گئے. تنقید کر کے دیکھو جی، عرب شریف والوں نے وہاں سینمے کھلوا دیے، تم تو تنقید کر کے چپ کر گئے نا. یہ وہ مقام کرب ہے، یہ وہ مقام خوف ہے. جب عرب کی دھرتی پہ عورتیں ناچیں گی تو مجھے بتاؤ نا امام حسین کے دل پہ کیا گزرے گی، امام حسن کو کیا اس سے اذیت پہنچے. آپ کو پتہ ہے سیدہ پاک کو کتنی تکلیف ہوگی، مولا کائنات کو کتنی ہوگی، عثمان غنی کو، فاروق اعظم کو، صدیق اکبر کو. تمہیں پتہ ہے یہ عرب کا ملک کسی ایک شخص کی حکومت کی جگہ نہیں ہے، یہ کسی خاندان کا نہیں ہے، کسی قبیلے کا نہیں ہے، کسی سیاستدان کا نہیں ہے. یہ عرب شریف تو میرے نبی پاک کا وطن ہے. اس وطن میں جب گانے باجے ہوں گے، ڈھول ڈھمکے ہوں گے، تماشے ہوں گے، حضور کے قلب نور کو کتنی تکلیف ہوگی. اور ہم ہیں کہ مذاق بنا ہوا ہے. کہاں ہیں وہ لوگ جو روز کہتے تھے موویاں بنا کے غریب لوگوں کو پکڑ کے کہتے تھے یہ فلانی غلط حرکت کر رہا ہے، یہ فلانی. تمہارا فتویٰ غریب کے حق میں اور ہے اور امیر کے حق میں اور ہے. اب بھی تو کوئی 2 ویڈیو بنا دو نا کہ یہاں یہ ظلم ہو رہا ہے. اور جب سال گزریں تو قومیں اپنا حساب کرتی ہیں. اور میرا اور آپ کا سال وہ گزر رہا ہے جہاں قرضہ زیادہ لے لیا گیا ہے، جہاں قومیں گروی رکھی جا رہی ہیں، جہاں ہمارا ہر پیدا ہونے والا بچہ مقروض پیدا ہوتا ہے. لیکن مزاج بن گیا نا، بس مناؤ جو ملتا ہے اسے مناؤ. یہ کس نے شوق پیدا کیا ہمارے بچوں کے اندر روز شادیوں پہ جانے کا، تیار ہو کے جانے کا؟ کس نے شوق پیدا کیا؟ بڑوں نے. نہ مانے بزرگ، بڑوں نے شوق پیدا کیا. ہم نے ابلاغ اس طرح کا کیا، او کدی موقع آنا ہوتا ہے ہن اوتھے بھی نہ جائیے، ورنہ ہمارے بچوں میں شوق کبھی نہ آتا. ہم نے ابلاغ کیا ہے، ہم نے توجہ دلائی ہے. بچے چھٹیاں کر رہے ہیں، یہ ہم پریشان ہیں ان دنوں میں. پیپر بچوں کے قریب ہیں مدرسے کے، اور چوتھے دن کو بچہ درخواست لے کے آ جاتا ہے فلانے کی شادی ہے، فلانے کی شادی ہے. میرے ابا جی کہا کرتے تھے، تھوڑے سے ہم بڑے ہوئے تو ابا جی شادی پہ جانا ہے تو کہتے تھے جوان منڈے دا کی کام میں ویاواں تے جانے دا. ہم جائیں گے نا تمہاری اماں جائے گھر رہو آرام سے. ہمارے پرانے بزرگ اس طرح کی تربیت کرتے تھے، کہتے تھے تمہارا مطلب کیا، اس شادی پہ تم نے کیا کرنا. اور یہاں سارا کام ہی بچے اور بچیوں کو دے دیا گیا. بچے اور بچیوں کو اور تیار کر کے نہیں جاتا. کسی خاص جگہ پہ کوئی مجبوری ہو جائے، قربت اتنی زیادہ ہو کہ رہا نہ جائے، تو کبھی نکاح پڑھانے کے لیے جاؤں نا تو بس میرے کانوں سے آواز ٹکراتی نہیں، لیکن میں سمجھ جاتا ہوں کہ کیا باتیں گونج رہی ہیں. اور پردہ ہی کر لو تھوڑا سا. وہ کہتے ہیں پردہ، یہ بچی کے نکاح کی مووی نہ بنی تو فلم ہی نہیں مکمل ہوگی. اس خوشی کے موقع پر بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لو جی پردہ کرو اور دوپٹہ لو، تو اتنے پیسے دیے وہ بیوٹی پارلر والے کو، وہ کدھر جائیں گے؟ کون ہیں یہ لوگ سارے؟ میں اور آپ نہیں ہیں، ہم ہی تو ہیں یہ سارے. یہ کس پر تنقید کر کے ہم چپ کر گئے ہیں؟ ہم سارے خود ہیں، اور ہم سب مل ملا کے اس سوسائٹی کا حصہ بنتے جا رہے ہیں. اب تو بھائی وہ مہنگے میرج ہال کے اندر جب میرج ہال لیا جاتا ہے تو ایک سمت عورتیں، ایک سمت مرد، اور بیچ میں پردے کا بندوبست بھی نہیں کرایا جاتا، چونکہ یہ تو دکھیا نوس لوگ ہیں جو پردہ کراتے ہیں. وہ کہتے ہیں لو اتنی تیاری کی، کپڑے دکھانے کس کو ہیں؟ تم پردہ کرا رہے ہو. خدا سے ڈرے. مسلمان ان ابس کاموں کے لیے نہیں ہے. تو اونچے مقاصد کے لیے آیا. تو دیکھنا تیری تو بڑی عظمت ہے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تجھے تو بھیجا تھا کہ تو دنیا میں خیر عام کرے گا، برائی کا ہاتھ تھامے گا. تو کہاں الجھ کے رہ گیا؟ اپنی تقریبات پر تھوڑی توجہ دیں. ایک تو یہ خوشی کی تقریبات، پھر ایک غم کی تقریبات. میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے
کل 10ویں کا اعلان اکٹھا کرا دیا گیا اور یہ ٹھیک کیا جاتا ہے، ایک ہی دن میں دونوں اصال ثواب کی تقریبات ہو جائیں۔ اس کا اصل اصال ثواب ہے۔ اصال ثواب کیا ہے؟ اصال ثواب یہ ہے کہ آپ کو دعا کرنی ہے جانے والے کے لیے، کچھ قرآن مجید پڑھ کے، کچھ اذکار پڑھ کے، کچھ وظائف پڑھ کے اس کی روح کو اصال کرنا ہے، اتنا مقصود ہے۔ بڑی غور سے، مجھے تھوڑا ٹائم دیں گے آپ 2-3 منٹ کا صرف، اور میری بات پہ نا خاص توجہ کریں، خاص بات کرنا چاہتا ہوں۔ اگر اس میں کھانا پکانا ہے نا، تو آپ نے کھانا اس لیے پکانا ہے کہ غریب کو، مسکین کو کھانا کھلائیں گے، اور جو ثواب اس کا ملے گا وہ بھی جانے والے کی روح کو ملے گا۔ لیکن اگر آپ اس میں دعوت پکا لیں، دعوت رشتہ داروں کی، یاروں کی، وہ تو بھائی دعوت ہے۔ ایک ہے کہ آپ نے کوئی ایسا کام کیا جس سے جانے والے کی روح کو، ہوٹل میں بیٹھ کے کھانا کھایا 4 بندوں نے، موج کی، مرضی کا انہوں نے گوشت اڑایا، تو وہ کہیں اس کا ثواب جائے گا۔ یہ جو دعوت کا لفظ ہے نا، کہ دعوت کی، امیر لوگ سارے اکٹھے کیے، رشتہ دار، دوست احباب، سیاسی سب آ گئے، اب آپ نے وہ دعوت کی اور نام آپ نے ختم شریف کا دے دیا۔ آپ تھوڑی گہرائی سے سوچیں کہ یہ ختم بنتا ہے، ویسے ذہن قبول کرتا ہے کہ یہ ختم شریف ہے؟ اب میں کہہ لوں، اب میں یہ بات کر لوں کہ ہمارے ہاں کچھ ولیمہ نما چہلم بھی ہوتے ہیں، ولیمہ نما چہلم، وہ ٹائٹل چہلم کا ہے اور اندر جا کے دیکھو تو ماحول سارا ولیمے کا ہے، تو یہ اصال ثواب ہے؟ آپ بتائیں ذمہ داری سے کہ یہ اصال ثواب ہے؟ آپ غرباء کی دعوت پکائیں گے، غریبوں مسکینوں کی، ان کی دعوتیں اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے جائز نہیں ہے دعوت کرنا اس طرح۔ ہاں آئے ہوں کھانا کھا جائیں، فی نفس ہی رشتہ داروں کو کھانا کھلانا، دعوت کھلانا ثواب ہے، لیکن ختم کو، چہلم کو، 10ویں کو دعوت بنا لینا یہ درست؟ ویسے ان کو دیں آپ، ثواب ہے۔ لیکن ہمارے ہاں تو مطلب عجیب سا ایک ماحول ختم شریف، یعنی کل 10ویں کا اکٹھا اعلان ہو گیا، میں موجود تھا، تو کہنے لگے ویکھو انہیں پیسے لگے جو بچانا۔ خدا کے بندو یوں تو نہ کرو۔ ایک ان کا والد چلا گیا، والدہ چلی گئی، کوئی عزیز چلا گیا، اور دوسرے